میرے مہمان آج پہلے ڈاکٹر طاہر حمید طلولی، آپ واقف ہیں جی۔ ڈاکٹر صاحب میری انٹرو لمبا ہو گیا، لیکن میں کیا کروں، میں نے 50 سال جنگ جو لڑی ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ پھر میرے جذبات آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب بہت شکریہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں جتنی گفتگو بھائی صاحب آپ نے کی یہ ضروری تھی تاکہ تاریخ پر ریکارڈ پہ چیزیں رہیں، اور نوجوان نسل کو تو بہت سی چیزوں کا نہیں پتہ، اور جو چیزیں نوجوان نسل کے آنے والی نسلوں کے حافظے میں نہیں ہوں گی تو وہ ان کی زندگی میں کیسے آئیں گی اور ان کی اہمیت ان کے اوپر اجاگر کیسی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی آپ نے ایک پریمبل آج کے پروگرام کا دیا ہے اس سب کے بلا، یہ ایک تاریخی فرض تھا جو آپ نے ادا کیا، یہ بہت ضروری تھا، کم از کم یہ چیزیں ریکارڈ پہ رہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ بہت ہی جامع اور بہت ہی ریلیونٹ ہے، یعنی ختم نبوت اور امام پاک کی ہستی۔ اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے اندر جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، ختم نبوت کے خلاف فتنوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ پہلے فتنوں کی نوعیت یہ تھی جو شروع ہوئے ختم نبوت کے خلاف کہ وہ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے، اور جنگ یمامہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان فتنوں کو کسی نہ کسی حد تک ٹھکانے لگا دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس فتنے نے اپنی شکل بدل لی، اپنی صورت بدل لی، یعنی پہلے ختم نبوت کا انکار تھا ایک جھوٹی شخصیت کو کھڑا کر کے، اب ختم نبوت کے انکار کی صورت ایک جھوٹے نظام کی شکل میں سامنے آنے لگی۔ خلافت راشدہ کو چیلنج کیا گیا، خلافت راشدہ کی ویلیوز کو منظر سے ہٹانے کی کوششیں کی گئیں، حتیٰ کہ ایک ایسا ماحول بنتا چلا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے دور جاہلیت کے بتوں کو اپنے قدموں تلے رون دیا ہے، ختم کر دیا ہے، مسمار کر دیا ہے۔ ایسا ماحول بن گیا کہ دور جاہلیت کے بت پھر سر اٹھانے لگے۔ اب ختم نبوت کے تحفظ کی ہمہ جہد جو جد و جہد اس کی ضرورت تھی، یعنی اعتقادی سطح پر بھی ختم نبوت کی حفاظت کی جائے، سماجی سطح پر بھی کی جائے، دینی سطح پر بھی کی جائے، اور نظام کی سطح پر بھی کی جائے۔ یہ فریضہ بدرجہ اہتمام ادا کیا امام پاک نے کربلا کے اندر، یعنی ختم نبوت کی جو حفاظت ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے اندر نظر آتی ہے، آپ کی جد و جہد کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک میسج تھا امت کے لیے کہ آنے والے دور میں ختم نبوت کی آپ نے حفاظت اس طرح کرنی ہے، ورنہ اب جو فتنہ ختم نبوت کے خلاف پیدا ہوگا اس میں شخصیت بعد میں اٹھے گی، اقدار عقیدہ پہلے خراب کیا جائے گا، اور آپ دیکھیں بعد میں وہی ہوا، سب کانٹیننٹ پہ بھی یہی ہوا، یعنی کہ وہ فتنہ جس کا مقابلہ امام پاک نے کیا تھا، یعنی اب ختم نبوت کے فتنے کی موومنٹ بدل گئی۔ پہلے سعودی سے نزولی تھی، اب نزولی سے سعودی شروع ہوئی، یعنی حضور کے زمانے میں شخصیت کھڑی ہو کے نظام خراب کرتی تھی، اب نظام خراب کر کے شخصیت کھڑی کی گئی امام پاک کے زمانے میں۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ جو ایک نئی صورت تھی ختم نبوت کے خلاف فتنے کی، بعد میں باطل طاقتوں نے اسی کو اختیار کیا، اور آپ دیکھیں کہ آج تک ہم اس کی جو اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو برے نتائج ہیں، وہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک ناسور بنے ہوئے ہیں۔ میں یہ علامہ کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ علامہ کس طرح دیکھتے ہیں امام پاک کی جد و جہد کو۔ علامہ فرماتے ہیں درمیان امت آنکیواں جناب ہم چو حرف کل ہو واللہ در کتاب، کہ امام حسین امت کے اندر بالکل اس طرح ہیں جیسے سورہ اخلاص قرآن مجید کے اندر ہے۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ سورہ اخلاص توحید ہے، اور اس کے اوپر ختم نبوت کی مہر ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ توحید ہے، اس کے اوپر کل یہ ختم نبوت کی مہر ہے۔ واہ واہ واہ، آپ فرما دیں، آپ فرما دیں۔ گویا توحید کا بیان ہے سورہ اخلاص، جس کی حفاظت حرف کل ہے، حضور کی ختم نبوت کی مہر ہے۔ جو اسے توڑے گا وہ اس امت کا باغی ہوگا، اس امت کا غدار ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے وہ باغی اور گمراہ ہوگا۔ تبھی علامہ نے کہا نا 1,24,000 انبیاء کی توحید ہے، کوئی نبوت۔ اب علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں جو کل ہو واللہ سورہ اللہ کی کتاب میں ہے، وہی منصب امام پاک کا امت میں ہے۔ واہ واہ واہ، یہ شان ہے امام پاک کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیسے؟ بحر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنا الہ الہ گردیدہ است۔ آپ نے اپنے جان کو نچھاور کر دیا صحراؤں کے اندر، اور لا الہ کی بنیاد بن گئے، اور پھر کیا کیا؟ نقش الا اللہ در صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت، یعنی لا الہ کی بنیاد بنے اور الا اللہ صحرا میں لکھا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، جس کی بنیاد حسین بنے، اور یہ حسین اس کی بنیاد نہیں بنے، صرف حسین ہمارے نجات کا عنوان بنے، یعنی حسین نے ہمیں بتایا کہ آپ کی نجات، امت کی فیوچر میں نجات ہے کس چیز میں۔ حسین نے کربلا میں، غازی صاحب ہمیں یہ سمجھنا ہے پیغام کیا دیا۔ حسین پاک نے کربلا میں ہمیں پیغام یہ دیا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ بھئی تم نظام کو خراب کر کے ختم نبوت کی اصل کی خرابی تک پہنچنا چاہتے ہو، مت سوچو کہ تم کامیاب ہوگے۔ درمیان میں حسین کھڑا ہے، اور قیامت تک درمیان میں حسینیت کھڑی ہے۔ جب تک حسینیت درمیان میں کھڑی رہے گی، اسلام کی اقدار کو پامال کر کے، خدا نہ خواستہ اسلام کے نظام کو، اسلام کی تعلیم کو، اسلام کے اعتقاد کو خراب کر کے
ختم نبوت کی خرابی تک کوئی دست باطل نہیں پہنچ سکتا. تو یہ جو اچھا میسج اسی ہے لیے پھر یہ جو یزید کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے، یزید جو ہے اس پہ لعنت نہیں کی جا سکتی، یزید جو ہے اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، یزید جو ہے اس کی ماں کی بڑی شان ہے، حسین کی ماں سے یہ خطائیں ہوئی ہیں، اور امام حسین جو تھے ان کو سمجھاتے رہے لوگ، انہوں نے بہت بڑی غلطی ویسے کی. سادہ سی بات ہے. آپ قانون کی دنیا کے ماشاءاللہ بڑی ایک ایکنالج شخصیت ہیں، ریناؤنڈ شخصیت ہیں. جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ کس کو ہوگا، یہ کس کے فائدے میں جا رہی ہے یہ بات. یزید کو گلوریفائی کرنا کس کے فائدے میں جا رہا ہے؟ یزیدیت کے فائدے میں جا رہا ہے، یزیدیت کے نظام کے فائدے میں جا رہا ہے. تو جب یزیدیت کے اس پوری کی پوری ایفرٹ کی بینیفیشیری کون ہے؟ کیا امت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے؟ کیا خلافت راشدہ کا نظام ہے؟ کیا صحابہ کا دیا ہوا نظام ہے؟ نہیں، اس کے بینیفیشری یزیدیت کا نظام ہے. یعنی آپ آہستہ آہستہ گریجولی امت کو کانشیسلی یزیدیت کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. ٹھیک. جب آپ تیار کر رہے ہیں تو آپ اس راستے پہ امت کو چلانا چاہتے ہیں جس کا خدا نخواستہ انجام ختم نبوت کی منیمائزیشن آپ کو پتہ ہے یزید تو وحی کو بھی چیلنج کرتا تھا، وہ سارے خبیث معاملات اس طرح بھی تھا، وہ کہتا تھا یہ کوئی قرآن شریف نازل نہیں ہوا. تو سارے اس کے مکالمات ہمارے سامنے موجود ہیں. دیکھیں نا جو اس کے ڈائلاگز ہیں سیران کربلا کے ساتھ، سیران کربلا کے ساتھ، امام زین العابدین کے ساتھ، سیدہ زینب کے ساتھ، وہ سارے کے سارے ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ وہ کیا مائنڈ سیٹ تھا، وہ کیا ذہن تھا. اچھا غازی صاحب، اس کی بات اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے، قطعاً نہیں بھولنی چاہیے، ہماری بقا ختم نبوت کے ساتھ ہے. ختم نبوت صرف ایک معروف دینی مسئلہ ہے، معروف معنوں میں دینی مسئلہ نہیں ہے. معروف معنی میں نے اس لیے کہا کہ ہم دین کو صرف ایک چھوٹا سا مذہب سمجھتے ہیں. اسلام جو ہے وہ ایک ٹوٹیلٹی ہے، یہ ایک سیوک کوڈ ہے، اور یہ بڑا پلر ہے. یہ ماسک کوڈ نہیں ہے، یہ مسجد کی چار دیواری کا کوڈ نہیں، یہ سیوک کوڈ ہے. اس سے پوری سوسائٹی آتی ہے، اور پوری سوسائٹی جس کلی کے ساتھ باندھی ہوئی ہے نا، فی الکرم کے ساتھ، وہ ختم نبوت ہے. جیسے اس سے خدا نخواستہ اس کا بندھن لوز ہوا، یہ سورج بکھر جائے گا. وہ جو شپ کو باندھا ہوتا ہے لنگر کے ساتھ، یہ سارا جو گھوم رہا ہے اسی مرکز پہ گھوم رہا ہے. ویسا پاکستان آئین پہ کھڑا ہے، 73 کے کانسٹیٹیوشن پہ. مجھے بتائیں پورے ملک میں خدا نخواستہ کوئی ایسی اینٹی کھڑی ہو جائے جو کہ ہم اس آئین کو نہیں مانتے، اس کے مقابلے ہمارا یہ آئین ہوگا، ہم اس پہ کام کریں گے، آپ اس کو اجازت دیں گے؟ آپ اس پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے؟ اس کانسٹیٹیوشن سے بڑا کانسٹیٹیوشن ختم نبوت ہے. ختم نبوت جو ہے اس سے بڑا سیوک کوڈ ہے، کوئی شک نہیں. یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے یہ اس ختم نبوت کی چھاؤں میں سے ایک چھوٹی سی شاخ کی چھاؤں ہے. قرارداد مقاصد کو میں پیش نظر رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں. تو آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ایک سوسائٹی کو، اور کرنی بھی چاہیے، ایک ملک کو تحفظ دینے کے لیے، اس کی انٹیگریٹی کو سیکیور کرنے کے لیے جو اس کانسٹیٹیوشن کی سیکورٹی ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. یعنی جس کے اوپر یہ کانسٹیٹیوشن کھڑا ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، یہ جتنے ملا بظاہر آپ کو نظر آتے ہیں، دیکھیں نا، جسٹس پیر محمد شاہ قربان جائیں، یو این او میں جا کے ختم نبوت کے جس طرح انہوں نے دلائل دیے ہیں، جس طرح انہوں نے کمال کیا وہاں پہ جا کے، عبدالستار خان نیازی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مطلب پھانسی، پھر تو وہ بعد میں بچ گئے نا. تو وہ دیکھیں شاہ احمد درانی تھے، کتنے لوگ تھے ہمارے اوپر، کتنے آپ اور میرے جو ابھی تو بھگت کے آئے ہیں. لیکن ملا جو ہے وہ ان کو بتائے گا غازی صاحب بڑے خطرناک آدمی ہے. تو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے، یزید علیہ السلام کے خلاف بات خاصا، میں پورے اعتماد سے آپ کو کہہ رہا ہوں، جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کی باتوں کے کتنے خطرناک مضمرات ہیں. نہیں پتہ. میں آپ کو پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، ان کی جیب بھر جائے. یہ تو خدا کا شکر ہے غازی صاحب، ہم نے اقبال کو پڑھا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، آج کی نوجوان نسل جو کالجوں یونیورسٹیوں سے نکل، صرف اقبال کی وجہ سے مسلمان ہے. میں نے اقبال کو پڑھا تو یہ باتیں کر رہا ہوں، میں نے کسی مولوی سے نہیں پڑھا ہوا. میں آپ چینل پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، میں کسی مولوی کا شاگرد نہیں ہوں، اقبال سے پڑھا ہے تو یہ باتیں کر رہا ہوں. یہ اقبال کا احسان ہے ہم پہ. میں اقبال کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہم کیوں کہتے ہیں ختم نبوت آپ کی احساس ہے؟ علامہ نے جو چیپٹر لکھا ہے اجتہاد پہ، اس کا اینڈ کہاں پہ کیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں اینڈ ان view of the basic idea of Islam that there can be no further revelation binding on man. اس نقطہ نظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اسلام کا یہ عقیدہ اب انسان کو پابند کرنے والی کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، اس عقیدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے علامہ کہہ رہے ہیں we ought to be the spiritually one of the most emancipated people on earth. ہمیں مسلمانوں کو اس زمین پر سب سے آزاد فکر قوم ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کی آزاد فکری، مسلمانوں کی حریت، مسلمانوں کا اجتماع جو وجود ہے وہ صرف ایک چیز کے مرہون منت ہے. کیا؟ اب رسول اللہ کے بعد کوئی ہستی نہیں ہے جو کہہ سکے کہ تمہاری اوپر میری پابندی ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. کوئی ہستی نہیں کہہ سکتی. وہ جس نے دعویٰ کیا تھا وہ تو کہتا تھا یہ جو قرآن ہے
اس کی جو شریعت ہے اس کو بھی میں جو ہے منقطع کر سکتا ہوں، اس کے بیٹے نے کہا استغفراللہ وہ العظیم۔ شریعت کو، قرآن کو بھی بدل سکتا اب ہے۔ علامہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن جو ملا پھر آج اس پہ اقبال پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کاش وہ اقبال کو کہیں پڑھ اور لیں۔ سے نہیں اقبال کو تو خیر وہ پڑھ سکتا، اقبال سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مال پانی جہاں سے آتا ہے، آپ نہیں ڈاکٹر اس بات کو سمجھ سکتے، ایک آدمی سمجھتا ہے جب مال پانی آتا ہے نا جیب میں، پھر وہ اللہ رسول سارے بھول جاتے ہیں۔ یہ گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں؟ ان کے پاس کھوتی نہیں ہوتی تھی جن کے پاس اب میں ڈالے دیکھ رہا ہوں، یہ سارا مال پانی وہاں سے آتا ہے۔ ہمیں ہمارے خلاف ختم نبوت کے منکرین نے سب سے زیادہ اگر کسی کے خلاف لکھا ہے تو میں ہوں نا پاکستان میں، ان کو جو میں چھپتا تھا سب سے زیادہ، لیکن اب ان سے بھی بڑھ کے گالیاں ہمیں وہ مولوی دے رہے ہیں جن کی جیبیں وہ بھرتے ہیں۔